اور جتنے بھی اس وقت اسٹوڈنٹس ہمیں دیکھ رہے ہیں جس وقت گھروں میں، کیونکہ آف کورس گرمیوں کی چھٹیاں ہیں، گرمیوں کی چھٹیاں آپ لوگ انجوائے کر رہے ہیں، جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، جو کالج کے اسٹوڈنٹس ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو اسکرین کے تھوڑے وہ نیڑے ہو جائیں، کیونکہ اب ہم جس بات کا، جس مسئلے کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں وہ آپ تمام تر لوگوں کی زندگیوں، آپ لوگوں کے کریئر سے جڑا ہوا ہے. اور یہ مسئلہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ تو کریئر کاؤنسلنگ لیتے ہی نہیں. اب آپ کہیں جی کریئر کاؤنسلنگ، ہم نے تو بچپن سے امی نے کہہ دیا تھا انجینئر بننا ہے، ہمیں تو انہوں نے کہہ دیا تھا جی سارے ایم بی اے کرے، تم بھی ایم بی اے کر لو جی. وہ کیا کہتے ہیں، ایک بات ہے بی سی ایس آ رہا ہے بی سی ایس کر لو، ایم سی ایس آ رہا ہے ایم سی ایس کر لو، یعنی کہ میتھس کام آ رہا ہے میتھس کام کر لو. ہاں جی، بس جسٹ فار دا سیک آف اٹ ہم چیزیں کری جا رہے تھے، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ کریئر کیسے بنانا ہے بھی آگے اپنا. اصل میں چکر یہ ہے کہ دو طرح کی دنیا ہوتی ہے. ایک دنیا وہ ہوتی ہے جب آپ یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں، ابھی فارغ التحصیل نہیں ہوئے ہوتے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی آپ یونیورسٹی کے دروازے سے نکلیں گے، یعنی کہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد، تو جو نوکریاں ہیں اور نوکریاں دینے والے وہ باہیں کھول کے آپ کے لیے کھڑے ہوں گے کہ آ جاؤ تہاڈا سانو انتظار ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. وہ خواب چکنا چور ہوتے ہیں جیسے ہی وہ وہاں سے نکلتے ہیں، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ لوگ پاس آؤٹ ہو رہے ہوتے ہیں، نوکریاں اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد جب نوکریاں بھی ہوتی ہیں تو میرٹ نہیں ہوتا، تو بہت سے مسائل کا سامنا ہوتا ہے. ایک فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی سبجیکٹ کو جب سارے لوگ لیتے رہیں گے تو ایک فرق ہوتا ہے جسے کہتے ہیں طلب اور رسد کا ایک توازن برقرار رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو وہ نہیں ہوتا تو پھر ساری چیزیں اس سے بگڑ جاتی ہیں. اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں پاکستان کی اگر ہم بات کریں، اور برین ڈرین کی جو ٹرمینالوجی ہم یوز کرتے ہیں اس کے اوپر ویسے بھی بیکاز دیر آر لاٹ آف تھنگس. ہمارے پاکستان میں ویسے بہت ساری چیزیں بھی ہیں، جیسے آپ دیکھیں کمپیوٹیشنل فزکس میں، آئی ریمبر مائی فرینڈ ڈیڈ آنرز ان کمپیوٹیشنل فزکس، لیکن اس بیچاری کو پتہ چلا کہ پاکستان میں تو اس کے آگے نہ کوئی ماسٹرز کی اس کے پاس آپشن ہے، اگر اس کو جانا بھی ہے تو باہر جانا پڑے گا. تو ایسے بہت سارے سبجیکٹس ہیں جس کا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمیں کون سا لینا چاہیے اور ہمارا انٹرسٹ کہاں پہ جا کے لینڈ کر رہا ہے. اسی والے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر تعلیم سائبر سیکیورٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایکسپرٹ ہیں، اور ماہر تعلیم محمد فیصل جو اسٹینفورڈ، جی بالکل جو اسٹینفورڈ، کیونکہ اتنے ماہر تعلیم ہے کہ اسٹینفورڈ سے پڑھے ہوئے، اور ساتھ میں ایم آئی ٹی لندن کے سابق طالب علم بھی ہیں، اور پچھلے 22 سالوں میں سے تعلیم کے مختلف شعبوں میں برطانیہ، امریکہ اور کینیڈا میں بھی یہ کام کرتے رہے ہیں. السلام علیکم فیصل اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. سب سے پہلے تو میں چاہوں گی فیصل کہ آپ بہت سارے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہمیں دیکھ رہے ہیں، نوجوان نسل کے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کو بتا دیں کہ ایگزیکٹلی کریئر کاؤنسلنگ ہے کیا چیز اور ان کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے اس وقت آج کے دور میں. سو کیریئر کاؤنسلنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی چیز ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتایا کہ بھئی ہمیں جنت کیسے حاصل کرنی ہے، رائٹ، اطیع اللہ و اطیع رسول، اللہ اس کے رسول کے اطاعت. اسی طریقے سے کیریئر کاؤنسلنگ دنیا میں ایک بہت اہمیت کی حامل ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ بھئی آپ نے اسپیسیفک انڈسٹری میں کیسے جانا ہے تو آپ پہلے سے ہی اپنے آپ کو گروم کر سکتے ہیں، تیار کر سکتے ہیں. سو دنیا میں اس وقت 600 ملین جابس اویلیبل ہیں ساری ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں، جس میں ڈیٹا سائنس، بگ ڈیٹا، اے آئی، یہ سب چیزیں، سائبر سیکیورٹی، سب چیزیں موجود ہیں. اور یہ بیکاز کے فزیکل بارڈرز اب بہت زیادہ کھڑے ہو گئے ہیں بیکاز آف کووڈ-19 اینڈ واٹ ناٹ، ڈیجیٹل بارڈرز دے ڈونٹ ایگزسٹ اینی مور، رائٹ. سو گھروں سے لوگ بیٹھ کر بھی کام کر سکتے ہیں اگر اچھے طریقے سے پڑھ لیں، اپنے آپ کو کر لیں. بٹ دیر از اے ڈسکنیکٹ کہ پاکستان کی جو یونیورسٹیز ہیں جو گریجویٹس نکال رہی ہیں، جاب مارکیٹ یہاں پر ہے اور وہ یہاں لا کے بچوں کو کھڑا کرتی ہیں. سو دس جو ان کو چاہیے ہے، جیسا آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی جابس کہاں پر ہیں، دیر آر 600 ملین جابس اویلیبل گلوبلی، ٹھیک ہے نا. لوگ یہاں سے بیٹھ کر 3-3 4-4 لاکھ روپے مہینہ کما رہے ہیں. دیز آر ناٹ فری لانسنگس، فری لانسرز نہیں ہیں یہ، دے آر ورکنگ. سو اس کے لیے آپ کو وہ اسکل چاہیے، کلاؤڈ ٹیکنالوجیز، ان سب کے اوپر کام چاہیے. جیسے ہماری ایک سسٹر ہیں، وہ گھر سے بیٹھ کر 10 سال کا ان کا گیپ آ گیا تھا شادی کے بعد، 10 سال کا گیپ تھا، بچے ہو گئے 2، سب کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے. آج وہ ماشاء اللہ شی از ارننگ 6 فگرز، 1.5 لاکھ روپے گھر سے بیٹھ کے کما رہی ہیں، یو کے کی کمپنی کے لیے کام کر رہی ہیں. سو شی از ورکنگ فرام ہوم. ایک ہمارا اسٹوڈنٹ ہے جو دوڑ کا رہنے والا ہے، جو سندھ میں ایک جگہ ہے، بہت پسماندہ علاقہ ہے، اور وہ جب میرا سیمینار ہوا تھا 25 کو، تو وہاں پر نا فیروز ٹیکسٹائل 1888 کے نا CIO بھی آئے ہوئے تھے. تو اس لڑکے نے مجھے بتایا کہ فیصل بھائی میں اس کمپنی میں تولیہ کاؤنٹ کرتا تھا. اس کے مجھے 15,000 روپے سیلری ملتی تھی 2016 میں. آج وہ لڑکا ہمارے آفس میں کام کرتا ہے and he's earning 400,000، 4 لاکھ روپے اس کی سیلری. واو. So he learned all the cyber technologies and he is now working within our core team. ہماری core team میں کام کرتا ہے اور وہ ساری labs develop کرتا ہے. But learn from where؟ یہ آئیڈیا یہ ہمارا پلیٹ فارم ہے جو ہم نے بنایا ہے، جو دنیا میں 13 زبانوں میں پڑھاتا ہے. اردو ان میں سے ایک ہے، باقی رشین، مینڈرن، چائنیز، انگلش، مطلب کہ اسپینش، پورچوگیز، جو دنیا میں
8 بلین میں سے جو 5 بلین لوگ جو زبانوں میں بات کرتے ہیں نا, ہم اس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. سو ہم نے اوریجنلی اسٹارٹ کیا تھا پاکستان سے, اور اب اس کو ہم گلوبل لے جا چکے ہیں. 200 سے زیادہ ممالک سے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس پڑھنے کے لیے, بیکاز وہ گلوبل لینگویجز ہیں. اچھا فیصل, مجھے بتائے گا, جتنے بھی ہم اپنے تعلیمی نظام میں دیکھتے ہیں کہ جو جتنے بھی لوگ جو پاس آؤٹ ہوتے ہیں اس میں سے تقریباً 64% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بے روزگار رہ جاتے ہیں. اور وہ جیسے ستیب انٹرو میں بات کر رہا تھا کہ جب ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم جیسے ہی یہاں سے نکلیں گے, جیسے ہماری ڈگری مل جائے گی, تو باہر کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ تو ترس رہے ہوں گے کہ بھئی یہ ہمیں آ کے جوائن کر لے, جو کہ ایسا نہیں ہوتا. ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جی ہم تو اتنے زبردست طریقے سے چل رہے ہیں. تو کیوں ہو رہا ہے ایسا, اتنی بڑی اماؤنٹ میں جو لوگ ہیں وہ بے روزگار ہو رہے ہیں, اور جاب اپرچونٹی نہیں ہے؟ نہیں, جاب اپرچونیٹیز بہت ہیں, بٹ دیر از اے بگ ڈسکنیکٹ یہ ہے کہ پاکستان کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو نا انہوں نے آرتھوڈاکس رکھا ہوا ہے, اور دنیا میں جو جابز ہیں وہ آپ کو تیار نہیں کر رہے ان جاب مارکیٹ کے لیے. مطلب کہ اس لیے پاکستان میں آلموسٹ 64% انمپلائمنٹ ہے یونیورسٹی گریجویٹس کی. دا ریزن از کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, میں ریسنٹلی آیا تھا, کچھ لوگوں سے ملا, لمس کے گریجویٹ سے ملا, 3.9 GPA, گیکی کے لوگوں سے ملا, غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ جو ہے بہت بڑا وہ ہے, نام ہے. مجھے ایسے بچے ملے, 2 بچے اسپیسیفک تھے, ایک BS کر رہا ہے AI میں, ایک BS کر رہا ہے CS میں. میں نے اس سے پوچھا بھائی تمہیں واٹسن پتہ ہے؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا تمہیں کلاؤڈ ٹیکنالوجیز کا پتہ ہے؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا تم گیکی میں تم نے کتنا سال لگا؟ اس نے کہا 1 سال ہو گیا میرا, 3 سال رہتے ہیں. گیکی وہ ہے جس کی پر سیمسٹر 8 ساڑھے 8 9 لاکھ فیس ہوتی ہے, رائٹ. تو اگر ایلیٹ یونیورسٹیز کا یہ حال ہے, اس نے کہا مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا, ابھی میں نیکسٹ ایئر میں جاؤں گا تو پتہ چلے گا. تو آپ اندازہ کریں کہ جب ایلیٹ یونیورسٹیز کا یہ حال ہے تو پھر لوور یونیورسٹیز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سو دا ڈسکنیکٹ از کہ جو وہاں پر پڑھانے والے لوگ ہیں وہ وہی آرتھوڈاکس ان کی پوسچر ہے. تعلیمی نظام میں تھوڑا بہت فرق آنا چاہیے. ہم تو یہ بھی الاؤ نہیں کرتے نا, مسئلہ یہ کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہم سے سوال بار بار کرے تو ہم سب سے زیادہ اسی کو سنب کرتے ہیں, جو کہ ہم سب سے بڑی غلطی کر دیتے ہیں. اس سے تو آپ بچوں کی کریٹیوٹی اور سب چیزیں روک دیتے ہیں, اور اس کی کیوریوسٹی ختم کر دیتے ہیں ہم لوگ. ایک صحابی تھے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور حذیفہ رضی اللہ عنہ, وہ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے, بار بار سوال کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو ان کی ساری حدیثیں مبارکہ جو ہے نا, وہ ساری کی جو ان سے کوٹیشن ہے, جو ان سے ملی ہیں, وہ ساری کی ساری کوسچنس میں, ٹھیک ہے. تو کوسچنس پوچھنا از پارٹ آف دا سننا, بٹ اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے بیکاز بہت ڈفرینٹ ماحول ہے. ایون ویسٹ کے اندر اگر آپ جائیں گے, اٹ ڈزنٹ میٹر ہاؤ یو لک لائک, بٹ اف یو ہیو اے گڈ کوسچن, دیکھیں کوئی کوسچن برا کوسچن نہیں ہوتا, اٹس اے کوسچن, آئی ایم آسکنگ بیکاز آئی ڈونٹ نو. تو وہ اس چیز کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ سوال پوچھیں کیا آپ کے ذہن, تاکہ ٹیچر آپ کی ہیلپ. ہاؤ یو پٹ اٹ دیٹ میٹرز دا موسٹ, مطلب یہ کر کیسے رہیں. اچھا ایک چیز یہ ہے کہ جو برین ڈرین کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ اول تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سے ہمارے پاس سے لوگ جو ہے نکلتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا. اب جن کو پتہ ہوتا ہے تو ان کسی طریقے سے ان کو باہر بلوا لیا جاتا ہے, اور کیوں نہ بلوایا جائے, ظاہر ہے کہ وہ مطلب ان کی ذہنی صلاحیت ہی اتنی ہوتی ہے, اچھے ہوتے ہیں, تو وہ باہر جا کے پھر بلوا جاتے ہیں, اور پاکستان جو ہے وہ بیچارہ انحطاط کا شکار ہو جاتا ہے. اس صورتحال کا کیسے مقابلہ کیا جائے؟ دیکھیں دنیا میں ایسا ہے سیٹ کہ فزیکل بارڈرز بہت زیادہ کھڑے ہو گئے ہیں. ہم لوگ خود اپنا 2023 میں فیبرری میں لنڈن میں اپنی یونیورسٹی کھول رہے ہیں. ہاں سینٹرل لنڈن میں. جی لنڈن, سینٹرل لنڈن. جی سینٹرل لنڈن میں اپنی ہم لوگ یونیورسٹی کھول رہے ہیں, اور النافع کالج آف ایمرجنگ سائنسز. ہماری فیس £12,000 سالانہ ہوگی, دیٹس دا لوئسٹ ٹیئر. بالکل, لیکن ایک سیمسٹر کی 12,000 چلی جاتی ہے, مطلب کہ یہ پورے سال کی فیس ہے, ٹھیک ہے. سو وہاں پر £1,200 آپ کے 12,000, ٹھیک ہے. جو وہاں پر یونیورسٹیز ہیں جو لوور اینڈ میں ہیں, ان کی فیسیں £15,000 16,000-18,000 سے شروع ہوتی ہیں, رائٹ. سو دیکھیں دنیا میں برین ڈرین جو ہے, اب جو امیگریشن کھل رہی ہے نا, اٹس امیگریشن تھرو ایجوکیشن, کیریئر پروگریشن تھرو ایجوکیشن. اگر یہاں سے کوئی جاتا بھی ہے نا باہر کام کرنے کے لیے, اس کو جانا چاہیے, وہ جائے اپنا پرسپیکٹیو اچھا گین کرے, اس کو پتہ چلے کہ بھائی دنیا میں کام کیسا ہو رہا ہے. اس کے بعد ہی آلویز کمز بیک. لیکن پھر جب وہ آگے سرو کرتا ہے نا تو کیونکہ وہ پھر آ کے کمپیریزن شروع ہو جاتے ہیں نا کہ بھائی وہاں میں کیا مل رہا تھا, یہاں میں کیا مل رہا ہے, کیا کریں, کیسے کریں. اچھا وہ جو ایجوکیشن تھرو امیگریشن تھرو ایجوکیشن والا کانسیپٹ ہے, اس کے اندر آپ نے دیکھا بھی ریسنٹلی وہ یورپین کنٹریز اینڈ آل دیٹ, یہ سارے بہت سگنیفیکنٹلی, مطلب بٹ ناٹ فار دا پیپل آف پاکستان. اور نہیں ایسا نہیں. میرے کافی سارے اسٹوڈنٹس, میرے ایک اسٹوڈنٹ BMW میں کام کر رہا ہے, وہ لاہور سے ہے. ایک اسٹوڈنٹ جو ہے میرا PwC میں ہے, ڈیلائٹ میں ہے, KPMG میں ہے, EY میں ہے.
دے آر ورکنگ ان جرمنی, فرانس, یو کے, واو, فن لینڈ میں تو ابھی وہ جاب ڈھونڈ رہے ہیں لڑکے. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی اسٹوڈنٹس ہیں بھائی ان کے. ڈیلائٹ سر آپ کے پی ایم جیز کی بات کریں تو کورس ہیں. چلیں بہت شکریہ جی, فیصل ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم ذرا بات کرتے ہیں کاؤنسلنگ کے حوالے سے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.